وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بی ایس سی اور بی ایڈ کیا اور وزیر آباد کے قریب نظام آباد کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں سائنس کا استاد بھرتی ہو گیا۔ غربت زیادہ تھی اور خواب اونچے، وہ نوکری سے اکتا گیا۔ اس نے چھٹی لی اور 2004 میں دبئی چلا گیا۔ وہ 6 مہینے دبئی رہا اور 6 ماہ بعد وزیر آباد واپس آ گیا۔ وزیر آباد میں اس نے ایک عجیب کام شروع کیا۔ اس نے ہمسایوں سے رقم مانگی اور یہ رقم 15 دن میں دگنی کر کے واپس کر دی۔ ایک ہمسایہ اس کا پہلا کسٹمر بنا۔ یہ ہمسایہ جاوید ماربل کے نام سے ماربل کا کاروبار کرتا تھا۔ ہمسائے نے رقم دی اور ٹھیک 15 دن بعد دگنی رقم واپس لے لی۔ محلے کے 2 اور لوگ اس کے اگلے گاہک بنے۔ یہ بھی 15 دنوں میں دگنی رقم کے مالک ہو گئے۔ یہ 2 کسٹمر اس کے پاس 15 کسٹمر اور لے آئے اور پھر یہ 15 کسٹمر مہینے میں 150 کسٹمر ہو گئے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی لائنیں لگ گئیں۔ لوگ زیورات بیچتے، گاڑی، دکان، مکان اور زمین فروخت کرتے اور رقم اس کے حوالے کر دیتے۔ وہ یہ رقم دگنی کر کے واپس کر دیتا۔ یہ کاروبار شروع میں صرف نظام آباد تک محدود تھا، لیکن پھر یہ وزیر آباد، سیال کوٹ اور گوجرانوالا تک پھیل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ معمولی اسکول ماسٹر ارب پتی ہو گیا۔ یہ کاروبار 18 مہینے جاری رہا۔ اس شخص نے ان 18 مہینوں میں 43,000 لوگوں سے 7 ارب روپے جمع کر لیے۔ جب کاروبار زیادہ پھیل گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ یہ رشتہ دار سیال کوٹ، سمبڑیال، گجرات اور گوجرانوالا سے رقم جمع کرتے، 5% اپنے پاس رکھتے اور باقی رقم اسے دے دیتے۔ وہ شروع میں صرف 15 دنوں میں رقم ڈبل کرتا تھا، بعد میں یہ مدت 1 مہینہ ہوئی، پھر 2 مہینے اور آخر میں 70 دن ہو گئی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، لیکن پھر اس کے برے دن شروع ہو گئے۔ وہ خفیہ اداروں کی نظر میں آ گیا۔ تحقیقات شروع ہوئیں تو پتہ چلا وہ شخص پانزی اسکیم چلا رہا ہے۔ پانزی دراصل مالیاتی فراڈ کی ایک قسم ہوتی ہے، جس میں رقم دینے والا گاہکوں کو ان کی اصل رقم سے پروفٹ لوٹاتا رہتا ہے۔ شروع کے گاہکوں کو دگنی رقم مل جاتی ہے، لیکن آخری گاہک سارے سرمائے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مجھے کچھ دنوں پہلے امریکہ کے سابقہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ انٹرویو کرنے والے نے ان سے سوال کیا کہ اگر آپ کو اپنی عملی زندگی دوبارہ شروع کرنی پڑے تو آپ کون سا کاروبار کریں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا، میں نیٹ ورکنگ کا کاروبار کروں گا۔ میرے لیے یہ کاروبار نیا تھا۔ میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا نیٹ ورکنگ بھی پونزی اسکیم جیسا کاروبار ہے۔ اس کاروبار میں بھی گاہک کو رقم دگنی کرنے کا لالچ دے کر سرمایہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ سرمایہ بعد ازاں میگا پروجیکٹس میں لگا دیا جاتا ہے اور ان میگا پروجیکٹس کا منافع گاہکوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ نیٹ ورکنگ نسبتاً اچھی پونزی ہوتی ہے، لیکن دونوں میں شروع کے گاہک فائدے اور آخری نقصان میں رہتے ہیں۔ یہ وزیر آبادی شخص بھی اپنے گاہکوں کے ساتھ پونزی کر رہا تھا۔ یہ لوگوں کو لالچ دے کر لوٹ رہا تھا اور خفیہ اداروں نے اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ اس دوران ڈیلی نیشن میں اس کے خلاف خبر شائع ہو گئی۔ گوجرانوالا ڈویژن میں کہرام برپا ہو گیا۔ یہ شخص اپریل 2007 میں گرفتار ہو گیا، جس کا اصل نام سید سبت الحسن عرف ڈبل شاہ تھا۔ وہ ڈبل شاہ جس کا شمار پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیوں میں ہوتا تھا۔ اس نے صرف 1.5 سال میں 3 ڈسٹرکٹ سے 7 ارب روپے جمع کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ اب آپ اس شخص کی چالاکی ملاحظہ کیجئے کہ یہ شخص اپنے آپ میں کتنا شاطر اور ذہین تھا۔ یہ 2007 میں نیب کی شکنجے میں آ گیا۔ نیب نے اس کی جائیداد، زمینیں، اکاؤنٹس اور سیف پکڑ لیے۔ یہ رقم 3 ارب روپے بنی اور اس نے یہ 3 ارب روپے چپ چاپ اور بخوشی نیب کے حوالے کر دیے۔ ڈبل شاہ کا کیس چلا۔ اسے 1 جولائی 2012 کو 14 سال قید کی سزا ہوئی۔ چونکہ جیل کا دن 12 گھنٹوں کا ہوتا ہے، لہٰذا ڈبل شاہ کے 14 سال عموماً 7 سال تھے۔ عدالتیں پولیس حراست، حوالات اور مقدمے کے دوران گرفتاری کو بھی سزا سمجھتی ہے۔ ڈبل شاہ 13 اپریل 2007 کو گرفتار ہوا تھا۔ وہ عدالت کے فیصلے تک 5 سال قید کاٹ چکا تھا۔ یہ 5 سال بھی اس کی مجموعی سزا سے نفی ہو گئے، پیچھے رہ گئے 2 سال۔ ڈبل شاہ نے محسوس کیا کہ 4 ارب روپے کے عوض 2 سال قید مہنگا سودا نہیں، چنانچہ اس نے پلی بارگنگ کی بجائے سزا قبول کر لی۔ جیل میں اچھے چال چلن، عید، شب بارات اور خون دینے کی وجہ سے بھی قیدیوں کو سزا میں چھوٹ مل جاتی ہے۔ ڈبل شاہ کو یہ چھوٹ بھی مل گئی، چنانچہ وہ عدالتی فیصلے کے 23 ماہ بعد جیل سے رہا ہو گیا۔ ڈبل شاہ 15 مئی 2014 کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوا تو ساتھیوں نے گیٹ پر اس کا استقبال کیا۔ یہ لوگ اسے جلوس کی شکل میں وزیر آباد لے آئے۔ وزیر آباد میں ڈبل شاہ کی آمد پر آتش بازی کا مظاہرہ ہوا۔ پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیے کو ہار پہنائے گئے، اس پر پھولوں کی منوپتیاں برسائی گئیں اور اسے مسجدوں کے لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے مبارکباد پیش کی گئی۔ وہ ہر لحاظ سے کامیاب ثابت ہوا۔ وہ اسکول ٹیچر تھا، وہ معاشرے کا 3 درجے کا شہری تھا۔ اس نے فراڈ شروع کیا اور 18 مہینوں میں 7 ارب روپے کا مالک بن گیا۔ نیب نے اسے گرفتار کر لیا، وہ گرفتار ہو گیا۔ نیب نے اس کی تمام جائیداد اور اکاؤنٹس ضبط کر لیے، جو بمشکل 3 ارب روپے بنے۔ نیب ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اس سے بقیہ کے 4 ارب روپے نہیں نکلوا سکا۔ سزا ہوئی، وہ بڑے آرام سے سزا بھگت کر باہر آ گیا۔ اس نے قید کے دن بھی جیل کے ہاسپٹل اور 2nd کلاس میں گزارے۔ اسے جیل میں تمام سہولتیں
मुयस्सर थी। चुनाचा जब वो रिहा हुआ तो मुकम्मल तौर पर क्लियर था, इसने ना अब किसी को कुछ अदा करना था और ना ही पुलिस और नैब इसे तंग कर सकती थी। ये 4 अरब रुपए अब इसके थे और ये सारी रकम का अकेला मालिक था। एक साबिक स्कूल टीचर के लिए 4 अरब रुपए की रकम कारून के खजाने से कम नहीं थी। वो वजीराबाद से लाहौर शिफ्ट हुआ और दुनिया भर की सहूलियात के साथ शानदार जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन अब खुदा का निजाम भी मुलाहजा कीजिए। सैयद सबतुल हसन उर्फ डबल शाह को रिहाई के 16 माह बाद अक्टूबर 2015 में लाहौर में हार्ट अटैक हुआ। ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया। इसकी तबीयत थोड़ी सी बहाल हुई, ये घर आया, लेकिन फिर ये शख्स 30 अक्टूबर 2015 को इंतकाल कर गया। ये शख्स 4 अरब रुपए का मालिक होने के बावजूद दुनिया से चुपचाप रुखसत हो गया। डबल शाह की सारी बेनामी जायदाद, खुफिया अकाउंट्स, कैश रकम, फैक्ट्रियां और प्लाजे दुनिया में रह गए और वो खाली हाथ इस दुनिया से चला गया। वो जायदाद, वो रकम, वो प्लाजे, वो खुफिया अकाउंट्स आज कहाँ हैं? दुनिया का माल दुनिया में ही रह गया। ये हमारी जिंदगी, हमारे ना खत्म होने वाले लालच और हमारी लामतनाही हिर्स की असल हकीकत है। हम इंसान अपने गिर्द लालच की वसी दीवार बनाते हैं, हम माल जमा करते हैं, हम दूसरों की उम्र भर की कमाई लूटते हैं और कारून की तरह खजाने बनाते हैं, लेकिन आखिर में चुपचाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और ये माल दूसरों के काम आ जाता है। हम इंसान इन चूंटियों से भी बदतर हैं जो उम्र भर अपने जस्से से बड़े दाने को खींचती रहती हैं, इन्हें खींच धकेल कर बिलों तक लाती हैं और जब दानों का अंबार लग जाता है तो उनके सरहाने गिरकर मर जाती हैं और फिर इनकी उम्र भर की जमा पूंजी चूहों का नवाला बन जाती है। हम में से ज्यादातर लोग चूंटियां हैं, ये चूंटियों से भी बदतर।